آتی ہے تو مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھو. اس لیے فرمان لوگوں سنو، جب دنیا کی کوئی معاملات کرنے لگو، سیاست کرنی ہو تو عقل استعمال کرو، بزنس کرنا ہو تو عقل استعمال کرو، رشتے ناطے کرنے ہو تو عقل استعمال کرو، دنیا کے سارے معاملات کرنے ہو تو عقل استعمال کرو. لیکن جب محبوب کی عظمت کی بات آ جائے، محبوب کی رفت کی بات آ جائے، محبوب کی شان کی بات آ جائے، محبوب کے کمال کی بات آ جائے، محبوب کے علف کی بات آ جائے، محبوب کے جمال کی بات آ جائے، محبوب کے مرتبے کی بات آ جائے، محبوب کے ادب کی بات آ جائے، محبوب کی عزت کی بات آ جائے، محبوب کی محبت، عزت، عشق اور ادب کی بات آ جائے، تو پھر محبوب کی برگاہ میں عقل نہیں بلکہ عشق پیش کیا کرو. جس نے محبوب کی برگاہ میں عقل پیش کیا وہ ابو جہل ہو گیا، جس نے عشق پیش کیا وہ صدیق ہو گیا. اللہ اکبر ہے جی. محبوب کی شان یہ ہے، محبوب کی شان یہ ہے کہ خود تسلیاں خدا دیتا ہے اور اپنا دیدار کراتا ہے. اور 90,000 اللہ پاک باتیں کرتے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ، راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں. ہر بندہ کہتا ہے مولا تو راضی ہو جا، حاجی حج کرتا ہے مولا تو راضی ہو جا، قاری قرآن پڑھتا ہے مولا تو راضی ہو جا، اور زکات صدقہ خیرات کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، نفل پڑھتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، حج کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا، کعبے کا طواف کرتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. ساری کائنات کہتی ہے مولا تو راضی ہو جا. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے مولا تو راضی ہو جا. نارے نمرود میں حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. چھری کے نیچے اسماعیل کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. کربلا کے اندر امام حسین اہل بیت کہتے ہیں مولا تو راضی ہو جا. غوث قطب ابدال ساری کائنات کے نبی، غوث قطب ابدال ساری کائنات کہتی ہے مولا تو راضی ہو جا. اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کہ ساری کائنات مجھے چاہتی ہے. والا سوفا یعطیکا ربک فترضی، میں رب ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، میں رب ہو کر تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. اس لیے اب اسی وقت اس کے اندر ایک حکمت تو یہ بھی تھی، ایک جو ہے وجہ یہ بھی تھی، ایک سبب یہ بھی تھا کہ حضور کے دل میں خیال آیا. صرف یہ بات آئی کہ کوئی اپنا ہوتا تو کوئی تسلیاں دیتا. تو اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے حبیب کو لے آ اور ہم اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرواتے ہیں. پیار سے کہا دے سبحان اللہ. اب آپ اسی وقت ایک حکمت یہ بھی تھی کہ سارے انبیاء یہی کہتے رہے جب توحید کی تبلیغ کرتے، یہ کہتے رہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. سارے انبیاء تبلیغ کرتے رہے. نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اللہ ایک ہے، ادریس علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اللہ ایک ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ ایک ہے. سارے انبیاء تبلیغ کرتے رہے اللہ ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے اللہ ایک ہے. پوچھا اللہ کو دیکھا ہے؟ سارے کہتے ہیں نہیں، جبریل آیا تھا. جبریل آیا تھا، جبریل سے سنیں اللہ ایک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سارے انبیاء کہتے رہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو ضد کر دی کہ اللہ اپنا دیدار کرا، اپنا دیدار کرا، تو تیری پیاری پیاری جو ہے وہ باتیں سنتا ہوں تو اپنا دیدار کرا. اللہ نے آپ کے ساتھ کلام بھی کیا ہے، فرما دیدار بھی کرا. اگر اس طرف نہیں جاتا بات لمبی ہو جائے گی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے انبیاء عرض کرتے رہے مولا دیدار کر، جو ہے سارے عرض کرتے رہے اللہ ایک ہے، وہ معبود برحق ہے. قومیں پوچھتی رہی کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں جبریل سے پوچھا. بات مختصر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے بہت بڑے عالم وہ یہ بیان کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے ایک عیسائی سے پوچھا کہ بتا اللہ ایک ہے؟ اس نے کہا اللہ ایک ہے. کہنا تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں، میں نے اپنے پادری سے سنا، اپنے جو ہے پادری سے سنا ہے. وہ کہتے میں نے پادری سے پوچھا بتا اللہ ایک ہے؟ وہ کہتے ہاں اللہ ایک ہے. کہنا تو نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے پوپ سے سنا ہے. وہ کہنا پوپ سے ملا، بتا اللہ ایک ہے؟ کہتا ہاں اللہ ایک ہے. کیا اللہ کو دیکھا ہے؟ پوپ کہنے لگا نہیں، میں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سنا ہے. کہتا میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برگاہ میں حاضر ہوا کہ حضور بتائیں کیا اللہ ایک ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ایک ہے. کیا پھر آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا، جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے. سارے انبیاء
جبریل نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟ جبریل نے بتایا ہے۔ اب باری آ گئی نور الانوار کی، باری آ گئی سر الاسرار کی، باری آ گئی سید الابرار کی، باری آ گئی سبب تخلیق کائنات کی، باری آ گئی مقصود کائنات کی، باری آ گئی محبوب خدا کی، باری آ گئی اللہ کے حبیب کی، باری آ گئی اللہ کے ماہی کی، باری آ گئی اللہ کے حبیب کی، باری آ گئی نور الانوار سر الاسرار سید الابرار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ نے کیوں تبلیغ کی؟ دیکھو یہ اللہ کے گھر میں کعبہ کے اندر بت رکھی ہے، ان کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہ معبود برحق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے کہا اللہ ایک ہے، ہم نے تو یہ خدا بنا رکھی ہے، کوئی رزق دینے والا، کوئی بارش برسانے والا۔ آپ یہ نہیں بات کر رہے کہ اللہ ایک ہے، فرمایا ہاں میرا رب وہ ہے جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ساری کائنات بنائی۔ یہ دیکھتے نہیں آسمان بہار ستونوں کے کھڑا ہے، دیکھتے نہیں کہ اندر کیسی آرائش ستارے قائم کیے۔ یہ ساری کائنات زمین و آسمان، عالم نباتات، عالم حیوانات، عالم معدنیات، یہ ساری کائنات میری وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ ارے نادانو یہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، کہتے آپ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہاں میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے۔ اب بتاؤ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے تو فرمایا اس لیے میرے حبیب تمہیں معراج اس لیے کروائی جا رہی ہے کہ باقی انبیاء کہتے تھے کہ جبریل سے سنا ہے، تو میرا دیدار کر، مجھے دیکھ کے جا۔ جب لوگ پوچھیں گے کہ تو نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو تو بتا دینا رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا ہے۔ اس لیے جو مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ